بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبار الحق آفیشیل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے گزرے ہوئے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ یہ کہانی کا 26واں حصہ ہے۔ شروع سے جاننے کے لیے پہلی ویڈیوز لازمی دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد یوسف صلاح الدین سب سے پہلے اپنی والدہ زبیدہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوا۔ بے شمار دعاؤں کے سائے میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسطو کی درسگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت قاضی صاحب چند علم دوست معززین شہر کے ساتھ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی یوسف صلاح الدین درسگاہ میں داخل ہوا، قاضی ابن ارسطو اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین درسگاہ کے لیے قاضی صاحب کا یہ عمل شدید حیرت کا سبب تھا۔ قاضی ابن ارسطو سلطان نور الدین محمود زنگی کے علاوہ بڑی سے بڑی شخصیت کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ خود یوسف صلاح الدین کو بھی اپنے استاد گرامی کے اس انداز پر بڑا تعجب تھا۔ قاضی ابن ارسطو بڑے والہانہ انداز میں اپنے شاگرد سے ملے۔ پہلے یوسف صلاح الدین کو گلے لگایا، پھر اس کی کشادہ پیشانی کو، جن پر زخموں کے کئی نشان تھے، محبت امیز نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر یوسف صلاح الدین کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، کیسا نور ہے جو اس درسگاہ کے بام و در کو روشن کر رہا ہے۔ پھر یوسف صلاح الدین کو مسند پر اپنے قریب بٹھایا اور حاضرین مجلس کو نہایت اثر انگیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شاگرد یوسف کے لیے نہیں، ایک مرد مجاہد کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ تو گوشہ نشیں ہیں جو کتابوں کے اوراق الٹتے رہتے ہیں، اور یہ مجاہدین کفار کی صفوں کو الٹتے رہتے ہیں۔ دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو نے حاضرین درسگاہ کو سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ اس طرح ہے، اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت میں پہرا دینے والے مرد مجاہد کی ایک رات گوشہ نشین زاہدوں کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد یوسف صلاح الدین اس حجرے میں پہنچا جہاں شاریہ دن رات عبادت اور تلاوت میں مصروف رہتی تھی۔ یوسف صلاح الدین نے دروازے پر دستک دی۔ شاریہ اس وقت اپنے فرشی بستر پر دراز تھی۔ یہ فرشی بستر ایک چٹائی اور دری پر مشتمل تھا۔ دستک کی آواز سن کر شاریہ چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاریہ کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو شاریہ کے کمرے میں بغیر اجازت آیا جایا کرتی تھی۔ پھر دستک دینے والا کون تھا؟ شاریہ عجیب سی الجھن میں مبتلا تھی۔ اسی دوران میں دوسری دستک ہوئی۔ شاریہ نے گھبرا کر پوچھا، کون؟ باہر سے ایک مانوس آواز سنائی دی، یوسف۔ شاریہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں اپنے سر پر چادر ڈالی اور تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے یوسف صلاح الدین کھڑا تھا۔ شاریہ کچھ دیر کے لیے اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ یوسف نے بڑی حیرت سے شاریہ کے چہرے کو دیکھا۔ کثرت ریاضت سے اس کا سرخ و سفید رنگ زردی مائل ہو چکا تھا۔ شاریہ، میں یوسف ہوں، کیا تم مجھے پہچانی نہیں؟ یوسف صلاح الدین نے شاریہ کو مخاطب کیا۔ یوسف کی آواز سے شاریہ کے سکوت و حیرت کی کیفیت زائل ہو گئی۔ پھر اس نے بڑی سرشاری کے لہجے میں کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر تمہیں اپنی نظروں کے سامنے پا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر شاریہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ یوسف صلاح الدین کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاریہ نے دروازہ بند کر دیا، پھر اپنے معمولی بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ یوسف۔ اگرچہ یہ بستر تمہارے جیسے شہنشاہ کے شایان شان نہیں، لیکن کیا کروں کہ اس غریب کنیز کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بھی استاد گرامی کا صدقہ ہے۔ شاریہ کے لہجے سے ندامت کے ساتھ بے کسی بھی جھلک رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین کے دل پر چوٹ سی لگی۔
عشق نے شاریہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ تمہارا یہ معمولی بوریا ان ریشمی اور حریری مسندوں سے کہیں بہتر ہے جنہیں دنیا داری کے چادروں اور منافقتوں کے تکیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف صلاح الدین شاریہ کے فرشی بستر پر بیٹھ گیا۔ یوسف کا خیال تھا کہ شاریہ بھی بیٹھ جائے گی، مگر وہ باادب کھڑی رہی، جیسے آقا کے سامنے کوئی کنیز یا مالک کے روبرو کوئی فرض شناس ملازمہ۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، یوسف نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک شہنشاہ کے سامنے کنیز کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ شاریہ کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی، مگر اس سرشاری میں ہوس کی آمیزش نہیں تھی، بس جان نثاری ہی جان نثاری تھی۔ میں تو ایک معمولی سپاہی کے سوا کچھ بھی نہیں، یوسف صلاح الدین نے سادگی کے ساتھ جواب دیا، مگر شاریہ کے اس طرز عمل کے سامنے وہ خود کو بڑا عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن میرے لیے تو ایک شہنشاہ سے بھی زیادہ ہیں۔ شاریہ کے لہجے سے انتہائی وارفتگی جھلک رہی تھی۔ شاریہ، تم جس استاد کی شاگرد ہو، انہی کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں مساوات ہے، کوئی آقا اور غلام نہیں، یوسف صلاح الدین نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں زحمت دینے نہیں آتا ہوں، اگر تم نہیں بیٹھ سکتی تو پھر میں بھی کھڑا رہتا ہوں، تم نے اجازت دے دی تو میں بھی بیٹھ جاؤں گی، شاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہارے حکم کی پابند ہوں۔ پھر یوسف صلاح الدین کے ساتھ شاریہ بھی بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مستقل یوسف کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یوسف صلاح الدین نے رونے کا سبب پوچھا تو انتہائی رقت امیز لہجے میں کہنے لگی، میں اپنی اس محرومی پر روتی ہوں کہ تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ شہسواری سیکھوں اور تمہارے ساتھ جنگ میں شریک رہوں، پھر دشمن کی جو شمشیر تمہاری طرف لپکے اسے اپنے کمزور و ناتواں جسم پر روکوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ماری جاؤں۔ پھر شاریہ نے یوسف صلاح الدین کی پیشانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم جو تمہارے ماتھے پر ابھرے ہیں وہ میرے دل تک آتے ہیں۔ میں اپنی اس بدنصیبی پر ماتم کرتی ہوں کہ ان زخموں پر مرہم بھی نہیں رکھ سکتی۔ شاریہ کی اس اضطرابی کیفیت نے یوسف صلاح الدین کو بھی اداس کر دیا تھا۔ پھر شاریہ نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، آنسو پونچھ ڈالے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں یہ فتوحات مبارک ہوں، مگر ابھی اور عظیم الشان فتوحات تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر جب یوسف صلاح الدین رخصت ہونے لگا تو شاریہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک انوکھی نظر پیش کرتے ہوئے کہا، یوسف، تم جب بھی میدان کار زار کی طرف جاؤ تو خود کو تنہا نہ سمجھنا، میں گھوڑے کی سموں سے اٹھنے والے غبار کی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے امراء میں ایک امیر زنزار بھی تھا، جو امیر ابن مرکوم کی طرح سازشی، بو الحوث اور کینہ پرور انسان تھا۔ یوسف صلاح الدین پر الزام تراشی کے موقع پر اس نے ترکی کنیز شاریہ کو دیکھا تھا اور اس کے بے پناہ حسن و جمال پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا۔ ابن مرکوم کے معتوب ہونے کے بعد امیر زنزار نے سوچا تھا کہ شاریہ بے سہارا ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا، مگر جب سلطان نور الدین محمود زنگی نے شاریہ کو اپنے محل سرا میں پناہ دے دی تو امیر زنزار کے سارے ہوسناک جذبوں اور منصوبوں پر اوس پڑ گئی۔ پھر اس وقت امیر زنزار کی ناآسودہ خواہشوں نے دوبارہ کروٹ لی جب شاریہ سلطان عادل کے محل سے نکل کر قاضی ابن عرصون کی درسگاہ میں داخل ہو گئی۔ امیر زنزار کچھ دن تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک دن وہ قاضی ابن عرصون کی درسگاہ میں داخل ہوا اور شاریہ کی بے چارگی پر اپنی ریاکارانہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ قاضی صاحب، یقیناً اس بے سہارا لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی تلافی کر دوں۔ قاضی ابن عرصون نے حیرت سے امیر زنزار کی طرف دیکھا، تم اس لڑکی کی مدد کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے مدرسے پر بوجھ نہ بنے، امیر زنزار نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اسے اپنی کنیز بنا لوں تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ امیر زنزار کی بات سن کر قاضی ابن عرصون کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ اگر وہ عیش و آرام کی طلبگار ہوتی تو دربار سلطانی چھوڑ کر ایک فقیر کے مدرسے میں کیوں آتی؟
اسے کسی کی غلامی کی آرزو نہیں، عزت و سکون کی تلاش ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم اس سے شادی کر کے ایک مسلمان عورت کو باوقار زندگی دینا چاہتے ہو۔ امیر زنجار کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر اس کے شاطر ذہن نے چند لمحوں میں نئی ترکیب تراش لی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر زنجار کے جواب نے قاضی ابن عرصون کو مطمئن کر دیا۔ میں شاریہ کے سامنے تمہاری اس خواہش کا ذکر کروں گا۔ اگر وہ راضی ہو گئی تو اس طرح ایک اچھی رسم کی بنیاد پڑ جائے گی اور حق تعالیٰ تمہیں حسن نیت کا بہتر صلہ عطا کرے گا۔ امیر زنجار کو یقین تھا کہ ترکی کنیز اس شادی کی پیشکش کے جواب میں اس قدر خوش ہوگی کہ وہ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دے گی، اور پھر یکایک ایک شیطان مسکراہٹ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن بعد مہر کی رقم ادا کر کے اسے طلاق دے دوں گا، امیر زنجار نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جب قاضی ابن عرصون نے شاریہ کو امیر زنجار کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاریہ کی یہ کیفیت دیکھ کر قاضی ابن عرصون سمجھے کہ اسے اس پیشکش پر یقین نہیں آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے شاریہ کی بے یقینی کو دور کرنے کے لیے محبت آمیز لہجے میں کہا، پہلے مجھے بھی امیر زنجار کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی، مگر اب اندازہ ہوا کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ استاد محترم کی زبان سے امیر زنجار کی تعریف سن کر شاریہ منحل ہو گئی اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر زنجار فرشتہ صفت ہی کیوں نہ ہو، شادی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قاضی ابن عرصون شاریہ کی بات سن کر چونک اٹھے اور پھر شادی کے سلسلے میں شرعی احکام سمجھانے لگے۔ عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے تنہا زندگی ہمیشہ خطرات سے بھری رہتی ہے، اور تم جیسی بے یار و مددگار عورت کے لیے اس سے بہتر سہارا ممکن نہیں۔ یکایک شاریہ بہت زیادہ اداس نظر آنے لگی تھی۔ میں آپ کے توسط سے علم کی پناہ میں آئی تھی، آپ مجھے دوبارہ ایک عیش پرست امیر کے حوالے کر رہے ہیں۔ شاریہ کے لہجے میں بے پناہ درد شامل تھا۔ اگر امیر زنجار اتنا ہی شریف النفس انسان ہے تو مجھے اپنی بیٹی کیوں نہیں بنا لیتا؟ اگر کسی کو میری غربت کا اتنا ہی احساس ہے تو میری کفالت کے لیے وظیفہ مقرر کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سب نفس کے بندے ہیں جو لباس بدل بدل کر دنیا کو فریب دیتے رہتے ہیں۔ شاریہ کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر قاضی ابن عرصون شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ کے مدرسے کی زمین بھی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے تو میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی ابن عرصون مضطرب ہو گئے اور شاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم میری بیٹی کی طرح ہو، نہ میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں اور نہ اس مدرسے کی زمین تم پر تنگ ہو سکتی ہے۔ پھر جب امیر زنجار دوبارہ مدرسے میں آیا تو قاضی ابن عرصون نے بہت نرم لہجے میں شاریہ کا اندیہ ظاہر کر دیا کہ وہ کسی امیر سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ گواہ رہیں گے کہ میں نے ایک غم زدہ اور بے سہارا عورت کا بھلا چاہا تھا۔ یہ کہہ کر امیر زنجار جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابن عرصون نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ انسان کو حسن نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جانے کے بعد امیر زنجار کو شیطان نے نئے انداز سے ورگلایا۔ پھر اس نے ایک اور خوفناک چال چلی۔ وہ اس علاقے کے چند غریب لوگوں سے ملا جہاں قاضی ابن عرصون کی درسگاہ تھی۔ پھر اس نے کچھ غریب طالب علموں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ لوگ قاضی ابن عرصون کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تمام نادار لوگوں کو امیر زنجار نے پیسے دے کر خریدا تھا۔ اپنا دوسرا شیطانی منصوبہ ترتیب دینے کے بعد امیر زنجار ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی سے تنہائی میں ملا۔ پہلے اس نے سلطان عادل کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا۔ بے شک ہم گمراہ تھے مگر آپ نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی خاموشی سے امیر زنجار کے مبالغہ آمیز ستائشی کلمات سنتا رہا۔ پھر جب عیار امیر خاموش ہوا تو سلطان عادل نے پرسوز لہجے میں کہا، تمام تعریفیں اور بڑائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔
اور وہی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر آج تمہیں اس تعریف کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یکا یک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے طنز جھلکنے لگا تھا۔ سلطان کی ذہانت و فراست نے اندازہ کر لیا تھا کہ امیر زنجار کی یہ خوش آمدانہ گفتگو بے سبب نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی خاص مقصد لے کر آیا ہے۔ فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مزید جاننے کا اشتیاق رکھتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کہانی کے اگلے حصے میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان۔